نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 40۔ یہاں سے خطاب کا رخ عوام الناس کے بجائے بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا ہے جو 14ویں رکوع تک چلتا ہے۔ یہود مدینہ میں بکثرت آباد تھے، چونکہ سیدنا اسحاق سے لے کر ان میں تقریباً 4000 نبی آ چکے تھے، اس لیے تمام عرب پر ان کی علم و فضل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے، مگر کچھ مدت گزرنے پر ان میں بہت سے عیوب پیدا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق کی اولاد سے نہیں، اس حسد کی بنا پر انہوں نے دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل، اے بیٹو اسرائیل کے، اذکروا یاد کرو نعمتی نعمتیں میری، التی وہ جو انعمت انعام کی تھیں علیکم اوپر تمہارے، واوفوا اور پورا کرو بعہدی اب میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وإیایا فارہبون اور صرف مجھ سے ہی پس ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، یہود و نصارہ دونوں سے خطاب ہے۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ ہیں اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنو اسرائیل سے مراد ان کی اولاد یہودی قوم ہے۔ اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ جو انعمت انعام کی تھیں علیکم اوپر تمہارے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بہت سارے انبیاء بھیجے، فرعون کی آزمائش سے بچایا، صحرائے تین میں بادلوں کا سایہ عطا کیا، من سلوا اتارا، نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی عطا کی، دنیا کی امامت کے لیے چنا تھا اس قوم کو، اور کیا وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِعَہْدِکُم میرے عہد کو، اوفو میں پورا کروں گا بِعَہْدِکُم تمہارے عہد کو۔ دوسرا پہلا کیا تھا؟ اپنی نعمتوں کو یاد کرو، دوسرا میرے عہد کو پورا کرو، میرے عہد کو۔ وہ عہد یہ تھا کہ تم تورات کے احکامات کے پابند رہو گے اور جو پیغمبر بھیجوں گا اس پر ایمان لا کر اس کا ساتھ دو گے۔ بنی اسرائیل نے اس اقرار کو تو قبول کر لیا، مگر بعد میں اس پر قائم نہ رہے، بدنیتی کی، رشوت لے کر غلط مسئلے بتائے، حق چھپایا، آنے والے نبیوں کی اطاعت کے بجائے ان میں سے بعض کو تو قتل ہی کر ڈالا اور اپنی ریاست جمائی، اور تورات میں جہاں جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف تھی اسے بدل ڈالا۔ بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، برائیاں معاف کر دوں گا، جنت عطا کروں گا، وإیایا فارہبون سے مجھ سے ہی ڈرو، پس ڈرو مجھ سے، صرف اللہ سے ڈرو اور دوسروں سے نہ ڈرو، اور میرے احکامات کی تکمیل کرو۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے، جو بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے ہم اسے سے سبق لیں۔ اگلی آیت نمبر 41۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزلتا نازل کی میں نے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے، معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ تکونوا تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرم انکار کرنے والے، بھی ساتھ اس کے، ولا اور نہ تشترو تم لو بآیاتی بدلے میری آیات کے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، وإیایا اور سے مجھ سے ہی، فاتقون پس ڈرتے رہو۔ آمینو ایمان لے آؤ، مطلب بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، بما ساتھ اس کے، انزلتو نازل کی میں نے، مطلب قرآن پہ، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے، مطلب تورات، تمہاری کتاب بھی تصدیق کرتی ہے قرآن کی، ولا اور نہ تکونوا تم ہو جاؤ، اولا کافرم بھی انکار کرنے والے ساتھ اس کے، مطلب تمہارے پاس بھی تورات انجیل آ چکی ہے، تم ان جیسا نہ بنو، پڑھے لکھے تھے مطلب کفار، مگر امی وہ ہوتا ہے جن کے پاس دین کا علم نہ ہو، تمہارے پاس تو تورات انجیل آ چکی ہے، ولا تشترو اور نہ تم لو بآیاتی بدلے آیات کے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، مطلب ان کی کتاب کے احکامات وہ نہیں بتاتے تھے، لوگوں سے پیسے لے کر غلط فتوے دے دیتے تھے،
وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، پس صرف مجھ سے ہی فَاتَّقُونَ، پس ڈرتے رہو۔ اللہ کی اطاعت کے لیے ڈر ضروری ہے۔ اگلی آیت نمبر 42، وَلَا، اور نہ تلبسوا، تم ملاؤ، الحق کا، حق کو، بالباطل، ساتھ باطل کے، وَتَکْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ، الحق کا، حق کو، وَأَنتُم، اور تم، تعلمون، تم جانتے ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ حق کا، حق کو، باطل کے ساتھ۔ اہل مکہ اور غیر اہل کتاب انہیں جب بھی کبھی مذہبی معاملہ پیش آتا اس کی تصدیق کے لیے اہل کتاب کے پاس آتے، مثلاً جیسے ہم بیماری میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مذہبی معاملات میں اسکالر سے رجوع کرتے ہیں۔ قریش اور دیگر لوگ ان سے آ کر پوچھتے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس نبی کے بارے میں، پوری طرح انکار بھی نہ کرتے اور بات کو گڈمٹ کر کے کنفیوز کر دیتے، مثلاً کہتے پیغمبر تو ہیں مگر صرف امیین کے لیے، الحق کا، حق ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور باطل جو تم نے گڑھ لیا کہ یہ صرف امیون کے لیے ہیں، عرب کے لیے ہیں۔ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپاتے ہیں۔ اسرائیل کو روکا جا رہا ہے۔ یہ خطاب علم بنی اسرائیل سے ہے، یہ لوگوں کو سچائی کے بارے میں کنفیوز کرتے اور حق کو اس ڈر سے چھپاتے کہ اگر لوگوں کو حق کا پتہ چل گیا لوگ حق کی اتباع کریں گے، پھر ہماری کوئی نہ سنے گا، ان کا فائدہ تھا وہ سردار بنے رہیں، لوگ جہالت سے باہر آئے تو ان سے کون پوچھے گا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جاننے کے بعد ایسا کرنا اور برا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سے کوئی کویشچن پوچھے اور اگر ہمیں اس کا علم ہے تو اس کو کلیئر آنسر کریں۔ اگلی آیت، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کے ارکان کی پابندی، نماز کے اندر رکوع، سجدہ، تشہد، ایک بھی شرائط چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور طہارت کا اہتمام، اوقات کی پابندی، ایک بھی شرط چھوڑیں گے نماز نہیں ہوگی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، خاص مال کے اندر خاص اماؤنٹ کو نکالنا، سونا 7.5 تولہ ہوگا، مخصوص مال ہوگا، اس میں سے 2.5% یا 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے مستحق لوگوں کو۔ نمبر 3، رکوع کرو، جماعت سے نماز ادا کرنا لازم سمجھیں۔ حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 آدمی جنگل یا بستی میں ہوں اور باجماعت نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا۔ 27 درجے افضل ہے نماز باجماعت پڑھنا۔ اور اگلی آیت ہے، اَتَأْمُرُونَ، تم حکم دیتے ہو، النَّاسَ، لوگوں کو، بِالْبِرِّ، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، تم بھول جاتے ہو، أَنفُسَکُم، اپنی نفسوں کو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تَتْلُونَ الکتاب، تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا، کیا پھر نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے، تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، تم بھول جاتے ہو اپنی نفسوں کو، مطلب لوگوں کو نصیحت کرتے ہو خود نہیں عمل کرتے۔ یہود لوگوں سے کہتے تھے ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خود ہی حق کا ساتھ نہیں دیا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، جب انسان کتاب پڑھتا ہے تو پہلے آواز اپنے کانوں تک جانی چاہیے اور دل تک اترنی چاہیے۔ لا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ لوگوں کو نصیحت کرنا، خود عمل نہ کرنا، عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے، انسان کا ضمیر بھی اسے ملامت کرتا ہے، کبھی بھی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا کسی پر اگر خود عمل میں نہ ہو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، بِالصَّبْرِ، ساتھ صبر کے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بھاری ہے، مشکل ہے،
الا مگر علی الخاشعین اوپر ان کے جو خشوع کرنے والے ہیں۔ واستعینوا اور مدد مانگو، عبادت کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ بالصبر والصلاۃ ساتھ صبر کے اور نماز کے۔ صبر اپنی نفس کو برائی سے روکنا، جہاں پتہ چلے میرا یہ کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اپنے آپ کو بچا لینا حرام کردہ چیزوں سے۔ حدیث میں ہے صبر جو کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب کوئی مشکل پیش آتی نماز کے لیے بھاگتے۔ انہا اور بے شک وہ نماز لکبیرۃ البتہ بھاری ہے، مشکل ہے، الا سوائے مگر علی الخاشعین اوپر ان کے جو خشوع کرنے والے ہیں۔ نماز بھاری ہے مگر خاشعین کے لیے نہیں بھاری۔ ہم کیسے مسلمان ہیں اس کے لیے ہمیں اپنی نماز کو چیک کرنا چاہیے، اپنا کیا ہماری نماز وقت پہ ہے، خشوع ہے۔ خاشعین جو ہیں وہ نماز کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 46، الذین وہ لوگ یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ طرف اس کے راجعون لوٹنے والے ہیں۔ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، وہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، مطلب جو اللہ کے آگے خود کو کمزور سمجھتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، وہ اس ملاقات سے پہلے دن میں کئی مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم لوگوں سے ایسے اجنبی ہو جاتے جیسے جانتے ہی نہ ہوں۔ خاشعون کون ہے؟ جسے اللہ کی ملاقات کا یقین ہو، اللہ سے محبت ہے تو ملاقات کا شوق بھی ہوگا۔ نماز مطلب اپنے محبوب سے ملاقات، رب العالمین سے ملاقات۔ اگر دل سے نماز کی طرف نہیں چاہتے تو وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ راجعون طرف اس کے لوٹنے والے ہیں، مطلب آخرت کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں وہ جو انعام کی تھیں علیکم اوپر تمہارے، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تھی میں نے تم کو علی العالمین اوپر تمام دنیا والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، اللہ نے سب پر تمہیں ترجیح دی تھی، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خود پر ہم یہ آیت لیں، کتنے احسانات ہیں ہم پر اللہ کے، اور اس نے ہم کو چن لیا کتاب کے لیے، اور ہم اس کو ترجیح دینے کے بجائے انسانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنے سے سوال کرو، اگر سوال نہیں کرتے تو واتقوا اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ واتقوا اور ڈرو بچو یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گا نفسن کوئی نفس عن نفسن کسی نفس کی طرف سے شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یقبل قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ یؤخذ نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ یعنی ایک وقت تھا جب تمام اقوام پر بنی اسرائیل کی علم و فضیلت کی دھاک بیٹھی تھی، لیکن اس نعمت کا ان پر الٹا یہ سبب ہے، جائے وہ شکر ادا کرنے کے، تقوی اختیار کرنے کے، متکبر یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں لہٰذا ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور یہ بات ان کے عقیدے میں راسخ ہو گئی تھی۔ ان کے اسی غلط عقیدے کو اس آیت میں جواب دیا گیا ہے کہ عذاب سے نجات کی 4 صورتیں ممکن ہیں، ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہ آ سکے گی، یعنی کوئی شخص تمہارا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکیں گے، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں وہاں اس کا کوئی حامی اور مددگار ہوگا۔ لہٰذا خوب سمجھ لو کہ محض انبیاء کی اولاد ہونے کی بنا پر تم اپنی کرتوتوں کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ یہ درست ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور
صالحین گناہگاروں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اس سفارش کی شرائط ایسی ہے کہ سفارش پر تکیہ کرنا مشکل ہے۔ مثلا یہ سفارش وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور اتنی ہی کر سکے گا جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، یا صرف اسی گناہ کے لیے سفارش کر سکے گا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا، اور صرف اسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں سفارش کرنا منظور ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔